السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے دین نے ہر موقع پر غربا اور مساکین کا بہت خیال رکھا ہے، اور خاص طور پر جو خوشی کے دن ہوتے ہیں ان موقع پر تو زیادہ ہی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صدقۃ الفطر کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر، قربانی کے نام پر، دوسرے ناموں کے ساتھ بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ لوگ معاشرے کے ساتھ چلیں اور خوشیوں میں یہ بھی شریک ہونے کے قابل ہو سکیں۔ تو بھائیوں، موقع کی مناسبت سے گوشت جو قربانی کا ہوتا ہے اس کو حقداروں تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں اور مہنگائی نے عام آدمی، غریب آدمی کو صرف متاثر نہیں کیا بلکہ پیس کے رکھ دی ہے۔ اور ان حالات کے اندر تو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے مدینے میں کچھ حالات ایسے ہوئے، کچھ لوگ آگے باہر سے، تو آپ نے کہا بھئی 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ قربانی کا گوشت نہ رکھے، جتنے وہ 3 دن تک کھا سکتا ہے رکھ لے، باقی تقسیم کر دے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، تقسیم بھی کرو، مساکین کو بھی دو، اور جمع بھی کر سکتے ہو۔ یعنی رکھنے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ سارے رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر سارے رکھنا ہے تو اس بندے نے قربانی گوشت کھانے کے لیے کی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی۔ آپ یقین جانیے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں، خاص طور پر جو چھوٹا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، ہو سکتا ہے پورا سال وہ خرید کر کھانے کے قابل نہ ہو، اور آپ کے گھر سے گیا ہوا گوشت وہ سال کے بعد وہ پکائیں گے، باقی اگلے سال تک ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ وہ چھوٹا گوشت کھائیں۔ کس قدر دلی اطمینان ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھ کر تقسیم کر کے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے دین نے ہمدردی کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گوشت جو ہے وہ مساوی لحاظ سے تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا اور باقی جو جس میں ہڈیاں زیادہ ہیں وہ تقسیم کے لیے رکھ لیا۔ نہیں، یہ طریقہ بھی غلط۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ تو یہاں کیسے اس نے ایسا کر لیا ہے، کیسے ایسے کر لی ہے کہ اپنے لیے اچھا رکھ لیا، دوسروں کے لیے وہ ہڈیوں والا دے دیا ہے۔ ایسا کرنا نہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ نہایت بے مروت سلوک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں،
یہ جو قربانی عید الاضحیٰ ہے، قربانیوں کی عید ہے، اس میں خاص طور پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے بعض بھائی گوشت کے 3 حصے کر لیتے ہیں، اور وہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے سورہ حج کی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک حصہ خود رکھ لے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسا کرے۔ وہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے گرد و نواح میں مسکین غریب زیادہ ہیں، تو جتنا اسے خود رکھا ہے اس میں سے کوئی تقسیم کر لے تو منع نہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کا استدلال ہے، اور ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن اگر کوئی غربا کی تعداد زیادہ معلوم ہوتی ہے تو پھر اپنا حصہ اس میں تقسیم کر دے گا تو منع نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور ذبح کرنا ہے اور اس کو گوشت خود بھی کھانا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ جو قربانی کا مقصد ہے وہ حل ہو سکے۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ صدقہ، خراج، زکوٰۃ وغیرہ یہ لی جاتی ہے، امیر لوگوں سے دی جاتی ہے غریبوں کو، غریبوں تک پہنچانا، محتاجوں تک پہنچانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو خدا نہ خواستہ پھر تو دین کے اس قانون کا مطلب، حکمت سارا ہی دفن ہو جائے گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں سودی نظام چل رہے ہیں، سرمایہ دار چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے ظالمانہ چل رہے ہیں، جن سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ غریب بندے کی کھال اتاری جائے، اس کا خون پیا جائے، اور کن کو پلایا جائے؟ امیروں کو پلا دیا جائے۔ سودی نظام بھی یہی ہے، سرمایہ دارانہ نظام بھی یہی ہے، باقی ظالمانہ نظام بھی جتنے چل رہے ہیں، ٹیکسوں کا نظام، ان سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ غریبوں کا خون پلا دیا جائے امیروں کو۔ یہ صرف اسلام کا طریقہ ہے، اسلام کی معیشت کا، اسلام کی معاشرت کا، کہ چیز لی جائے امیروں سے اور دی جائے غریبوں کو۔ وما علینا